کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. چلانگنے سبحان اللہ آپ کو بولنا ہے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. آج جو جرائم آج مسلمان کر رہا ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے نا تو کوئی اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے کہ حضور کا خاص کرم ہے کہ وہ چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص رحمت کا حصہ ہے. آگے کہتے ہیں کہ اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. پوری دنیا حقیقی معنوں میں بڑی بیتاب ہے اور درجے کی ٹھوکریں دنیا کھا رہی ہے، لیکن الحمدللہ حضور کا امتی جو ہے اور حضور غوث پاک کا غلام ہے کبھی کبھی وقتاً فوقتاً کسی آڑ میں آ جاتا ہے لیکن فوراً اس کی کشتی سنبھل جاتی ہے. کیوں سنبھلتی ہے؟ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے ہیں. یہ حضور کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے منگتوں میں رکھتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے اور آپ کے اوپر بھی مصائب آتے ہیں، لوگوں پر بھی آتے ہیں. آج بھی پوری دنیا ایک مصائب سے جنگ کر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمانوں پہ بھی حکومت ہے میرے آقا کی. آسمانوں پہ بھی حکومت ہے میرے آقا کی. چاند سورج بھی تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں. چاند سورج بھی تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس سال آپ کو معلوم ہوگا جو ایک دل کو مطلب بے چین کرنے والی بات ہے لیکن خوشی کا موقع ہے عرض کر دیتا ہوں. اس سال آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں سے کسی حاجی کو حج پر جانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مدینہ شریف جانے سے سب کو روک دیا گیا تھا. مکہ شریف جانے سے سب کو روک دیا تھا. شاعر کہتا ہے کہ میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. اور بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے. جب ان کی بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. اور آپ کی ناز سے جو بن میرے تخیل میں، آپ کی ناز سے جو بن میرے تخیل میں ہے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس وقت ہم اور آپ ایک خوشی کی تقریب میں حاضر ہیں جس کا تعلق نکاح سے ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شادی کہتے ہیں. اور نکاح کے بعد دو افراد کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اس رشتے کی بنیاد نکاح ہے. اب یہ نکاح اسلام
کے نظریے کے تعلق سے یہ کیا ہے، یہ میاں بیوی کیا ہے، اس حوالے سے قرآن نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ اتنا عظیم ہے کہ ہم جب سب سے اول البشر، جو سب سے پہلے بشر ہیں جن کو اللہ نے تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہاں سے لے کر آج تک اسلام کا بنیادی جو ایک مقصد ہے، وہ مقصد اس وقت بھی جنت میں جو پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق میں جب اسے مکمل طور پر بنا دیا تو اس سے جنت جیسی نعمت میں بھی جو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، وہ فرشتوں سے یا حور و غلمان سے یا جنت کے انعامات سے مکمل نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کا ایجاد کیا اور انہیں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جنت میں سب سے پہلے ان دونوں شخصیات کا نکاح جنت کے اندر تجویز فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نکاح شادی ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے جنت میں وجود میں آئی، اور جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت نہ نماز ہوگا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں بچے گا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی اگر کوئی رشتے کے تعلق سے کوئی کام وہاں بھی ہوگا نا تو وہ نکاح ہی ہوگا۔ پتہ یہ چلا اسلام کی ابتدا سے لے کر، یعنی انسان کی ابتدا سے لے کر انسان جب جنت میں داخل ہو جائے گا تب بھی یہ کام جو نکاح جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرور بے ضرور وجود پذیر رہے گا۔ تو یہ ہمارے یہاں عبادت ہے، ہمارے یہاں اس کو رسم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ رسم نہیں ہے۔ میں اس کو چند باتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ جو جذباتی تقریر سنتے ہیں تو جذبات میں ہمارے ہاتھوں سے ہمارا دین نکل گیا، اور ہم صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت میں رہ گئے، اور ہم اپنی اولادوں کو کوئی تربیت کما حقہ دے نہیں سکتے۔ آج ہماری بیٹیاں دیکھ لیں، آج ہمارے بیٹے دیکھ لیں، اور اب تو نالیاں منڈوی میں رہتے ہیں، آپ کو خود کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا۔ آپ جس قریب کے شہر سے قریب رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ بخوبی ہوگا کہ آج دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں جو آپ کے دل میں اترنے والی ہیں اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اگر اللہ توفیق دیں تو آپ ضرور سنیں اور اپنی قوم کی بیٹیوں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ ہاں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بیٹی اتنی بڑی عظمت کا نام ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف جہاں خاتم النبیین، سید المرسلین، سید الانبیاء کہہ کر جہاں تعارف کرایا، ان احادیث میں حضور نے اس زمانے میں جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حضور نے کہا لوگوں بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے مجھ محمد کو بھی بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا۔ یعنی سیدہ کائنات کا نام لیا، کہا میں بھی فاطمہ کا باپ ہوں، مجھے بھی اللہ نے فاطمہ جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس دور میں بیٹیوں کی ناقدری ہوتی تھی نا، اس وقت بیٹی کے باپ ہونے پر فخر اگر کسی نے کیا نا تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو بیٹی کو تربیت دینا یہ ماں باپ کا کام ہے، اور اس پہ اجر و ثواب کتنا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو پروان چڑھایا، 3 بیٹیوں کو، یعنی اچھی تعلیم دی، تربیت دی، اور اس کا نکاح کرا دیا، یعنی سسرال بھیجا، تو حضور فرماتے ہیں اس ماں باپ پر یا اس کے باپ پر جنت واجب ہے۔ کسی نے عرض کیا حضور جو 2 بیٹیوں کو پروان چڑھائے، حضور نے کہا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ کسی نے کہا حضور 1 بیٹی کو پروان چڑھائے، حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے یہاں 1 بھی بیٹی نہ ہو تو حضور نے فرمایا اس کے لیے محمد عربی ہے۔ حضور نے کسی کو محروم نہیں کیا، لیکن بیٹی کی عظمت یہ ہے۔ لیکن اب بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے اگر اللہ اس منزل تک پہنچا دیں، یعنی عمر کے تقاضے ہیں
عمر کے تقاضوں کے مطابق جب بیٹی کو سسرال بھیجا جا رہا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو تربیت دینی پڑتی ہے، اور اس تربیت میں اس کو خاص یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارے۔ آج ہمارے یہاں یہ حالات ہیں جو جنرلی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سوائے آستینوں چڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو رہا، یعنی شادیوں کے بعد دو خاندان جس میں بڑی محبت ہونی چاہیے تھی وہ جانی دشمن بنتے آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے اولین آج بیٹی کی شادی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری بہن یہاں کہیں سن بھی رہی ہوں گی، میں ان کی طرف بھی اور قوم کی ساری بیٹیوں کی طرف بھی آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں کہ حضور نے ایک شوہر کے حقوق کیا بیان فرمائے، ایک عورت کے لیے شوہر کیا معنی رکھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہر گھر میں یہ بوال کھڑی ہے کہ بیوی جو من میں آئے نا وہ شوہر کو بول دیتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ کتنے درجے کا مالک ہے۔ جیسے ایک باپ کے لیے بیٹی کے لیے یہ بیٹی کے لیے پرورش پر جنت کی بشارت ہے، ایسی ایک بیوی کے لیے بھی ہے کہ اگر بیوی فرما بردار بن جائے نا تو اللہ اس سے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں تو تعلیم نہیں ہے نا، یعنی وہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ سنیں حدیث میں اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، عورتوں پر سب آدمیوں سے سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو بیوی پر اس کے شوہر کا حق زیادہ ہے۔ یعنی تمام حقوق، جیسے وہاں ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ایک عورت کو سب سے زیادہ اگر کسی کے معاملات کے بارے میں کوشش ہوگی نا تو وہ شوہر کے معاملے میں کوشش ہوگی، یعنی بغیر اس کے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے ہر ہونے والی بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنے۔ یہاں تک کہ آگے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے گا، یہ میں خواتین کے لیے تقریر کر رہا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے کبھی مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ اپنی بیوی کو بھی بتا سکتے ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں آپ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں۔ ہے تھوڑی بوجھ والی تقریر لیکن اس کو سننا ہوگا، اس لیے کہ اب جو حالات بن رہے ہیں نا، میں آپ کو میسج دکھا نہیں سکتا، اللہ کی عزت کی قسم بتا رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک بہت بڑے عالم دین سے بات کی اور انہوں نے جو باتیں بتائی نا آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بیان کریں۔ اب انہوں نے اپنی نیک نیتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے یہاں بچیوں کے لیے ادارہ بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں، آپ کسی تحریک کو بھیجیں، کسی پیر صاحب کو بھیجیں۔ میں نے کہا آخر وہاں حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا حضرت ہمارے یہاں ہر 8 دن میں کم از کم 4 سے 5 بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن بھی یہی بننے جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا نے ہمیں اور آپ کو سب کو گھیر لیا ہے۔ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو کب یہ تعلیم دیں گے؟ سن لو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے لیے شوہر کا حق یہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے رسول اللہ، اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو فرمایا میں سب سے پہلے بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حالانکہ مخلوق کے لیے سجدہ نہیں ہے، سمجھ رہے نا، اللہ کی عبادت صرف ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، یہاں تک کہ تعظیمن بھی سجدہ جائز نہیں، ہمارے یہاں حرام ہے۔ اور عبادت کا سجدہ تو شرک اور کفر کے مانند ہے، لیکن حضور نے یہ تعظیم شوہر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کریں تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حالانکہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن اہمیت بتانا مقصد تھی۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں شوہر نے اگر عورت کو بلایا اور اس نے انکار کر دیا اور شوہر اگر غصے میں ہی رات بھر سوتا رہا تو حضور فرماتے ہیں کہ رات بھر اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ آج کون سکھائے گا یہ ساری چیزیں؟ سنیں، اللہ نے جن خواتین کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنایا نا، آپ یاد رکھیں ابھی یہ مہینہ جو چل رہا ہے نا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس کو ہم قربانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ سنیں نا، آخر یہ قربانی کا واقعہ پیش کیسے آیا؟ پوری دنیا مکہ جو جاتی ہے نا، یہ مکہ کسی اور ذات کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا،
بلکہ ایک فرما بردار بیوی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ آپ سن کے حیرت کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس کے بچے کے ساتھ اس ریگستان میں چلے جاؤ، اس وادی میں، اور وہیں میرے بھروسے پر چھوڑ کر چلے آؤ۔ وہ جب وہاں چھوڑنے گئے، اب ظاہر سی بات ہے گھر سے بیوی کو نکال کر وادی میں چھوڑنے جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اور وہ بیوی کتنی مطلب فرما بردار ہے کہ گھر سے نکال کر ایسی وادی میں جہاں پرندہ بھی نہیں پنپتا وہاں چھوڑنے کے لیے گئے۔ لیکن واہ فرما بردار حضرت ہاجرہ، تمہاری عظمتوں کو سلام، تم نے حضرت ابراہیم کے سامنے کچھ تک نہ فرمایا، اور جیسے ہی چھوڑا نا اس وادی میں تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا، سے بارہ پوچھا، کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن فرما بردار تھی نا تو پوچھا، کہا کہ اللہ کا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک بیوی نے قربانی دی، ایک بیٹے نے قربانی دی، یعنی ایسی جگہ پر رہنا پسند کیا، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم نے دیا بھی تو کیا، یعنی کھانے کے لیے چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی، اور کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ فرما بردار رہی، یعنی بھاگنا نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ آج ہمارے یہاں گھر میں نل ہے، گھر میں گھر گھنٹی ہے، گھر میں کپڑے دھونے کا مشین ہے، ہر فیسلٹی گھر میں ہے، تو بھی جا کے فون کر دیتی ہے، یا تو گھر پہ جا کے بتا کے آتی ہے ہماری بیٹیاں مطلب شوہر کی شکایتیں اور سسرال کی شکایتیں، اور جس کا بھائی پاور والا ہو تو پھر وہ آستک چڑھا لیتا ہے اور پھر اس میں جھگڑے بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کبھی بھی اپنی بہن کے معاملات میں، میں 4 بہنوں کا بھائی ہوں الحمدللہ، میری 4 بہنیں ہیں، میری 3 بہنیں میرے گاؤں میں ہی ہیں اور ایک بہن قریب کے گاؤں میں، لیکن آج تک میرے ماں باپ نے یا ہم چاروں بھائیوں نے کبھی بھی ایک رات بھی اپنی بہن کو اپنے گھر میں رکھنا آج بھی گوارا نہیں کرتا۔ نہیں، اگر بائی چانس کوئی بات لے کر آ بھی جاتی ہے ہماری بہن کہ میرے شوہر نے یہ کیا وہ کیا، ہم خود ہی ان کو بلا لیتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھی کو بلا لیتے ہیں اور بات سمجھا دیتے ہیں اور وہی سمادھان کر کے گھر سے بیٹھ دیتے ہیں، یعنی تیسرے کو بھی انوالو نہیں کرتے اندر، کیونکہ تیسرا جو ہوتا ہے نا وہ ڈفلی بجاتا ہے، ادھر کی بھی بجاتا ہے ادھر کی بھی بجاتا ہے اور جھگڑے کی صورت پیدا کرتا ہے، سمادھان نہیں کرتا۔ آج ہمیں اپنی بیٹیوں کے معاملات میں خود ہی فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں سینکڑوں بچیاں یہ جھگڑوں کی وجہ سے آج گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، سینکڑوں بچیاں، نہ کسی پرمکھ کو یہ فکر ہے، نہ کسی آگےوان کو یہ فکر ہے، نہ کسی مولوی صاحب کو یہ فکر ہے، نہ کسی پیر صاحب کو یہ فکر ہے، نہ کسی قبیلے کو یہ فکر ہے، اور اس کے وجوہات بن کیا رہے ہیں؟ سینکڑوں گناہ وجود میں آ رہے ہیں اور ایسے واقعات بنتے جا رہے ہیں کہ آپ سن کے شاید حیرت کریں۔ میں نے گاؤں کے بارے میں سنا، آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے نا چوک میں، ایسے ایک دیہات کی بات ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے جب نمازی لوگ آئے نا تو ایسی چوگان میں کتے جو ہے کسی بچے کو نوچ رہے تھے، یعنی کچا بچہ جس کو کہتے ہیں، وہی پڑا ہوا تھا، بچے اس کو نوچ رہے تھے۔ آپ نہیں سمجھے میری بات؟ کچا بچہ بازار میں پھینک دینا کس بات کی نشانی ہے؟ یہ جرائم پنپ رہے ہیں ہماری بستیوں میں، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کو تیار کرنا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا، انہیں سیریل نہیں سیرت فاطمی پڑھاؤ، انہیں سیریل نہیں سیرت رابعہ بصری پڑھاؤ، انہیں سیریل نہیں سیرت عائشہ صدیقہ پڑھاؤ، انہیں سیریل نہیں موبائل نہیں سیرت خدیجۃ الکبریٰ پڑھاؤ، انہیں سیریل نہیں بلکہ حضرت حفصہ کی سیرت پڑھاؤ، صحابیات اہل بیت، اور بالخصوص کائنات کی وہ عظیم بیٹی جس نے امام حسین کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ سے دمشق اور دمشق سے پھر مدینے تک اتنا بڑا امتحان دیا، جہاں جیسا وہ آیا ایسا کردار اپنایا، آج دنیا جو جھک جھک کر سلام کرتی ہے، دنیا اسے فاطمہ کی لفظ جگر زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام دیتی ہے۔ حضرت زینب کا جگر انہیں پڑھانا ہوگا اپنی بیٹیوں کو۔ آج ہمارے یہاں اخبار ضرور آتے ہیں، ہمارے یہاں ٹی وی کے نیوز ضرور آتے ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی ہمارے یہاں نہیں آتی جو ہماری بیٹی پڑھ سکے اور اسے یہ معلوم ہو سکے کہ شادی کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ماں باپ کی فراوانی کی بنیاد پر بیٹیوں کو میں نہیں کہتا کہ ستایا جائے، یہ کبھی نہیں کہتا، بیٹیوں سے بڑا پیار کیا جائے، شادیوں کے بعد بھی پیار کیا جائے، لیکن انہیں یہ ضرور سمجھا دیا جائے کہ بیٹی
اب تجھے جس کے اندر میں نے کر دیا نا، اب تو مت آنا، گھر سے باہر نکلے تو صرف تیرا جنازہ باہر نکلے. یعنی اس انداز میں انہیں سمجھانا ہوگا. ایک حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ ان کی شان جو ہے بڑی عظمت والی ہے. کائنات میں ایک جوڑا ایسا گزرا ہے جن کا پہلے نکاح اللہ نے عرش پہ فرمایا. پہلا نکاح اللہ نے عرش پہ فرمایا، عرش کے بعد فرمایا محبوب اب اس جوڑے کا نکاح جو ہے آپ زمین پر فرما دیں. دنیا اس سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام دیتی ہے. یہ وہ پاکیزہ ذاتیں ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنے بڑے لوگ ہیں. لیکن ایک بار بات چیت ہو گیا آپس میں، ظاہر سی بات ہے ہوتا ہی ہے، میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ بات چیت ہو بھی جاتی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے. اب یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق کچھ بات چیت ہوئی. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو جان یعنی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور جیسی دروازے پر مطلب دستک دی نا، اب سنو بیٹی جب آئے نا تو رسول اللہ کا کردار سنو. بیٹی نے دستک دی، اور وہ بیٹی ہے جس کی آواز نہیں، جس کے مطلب چلنے کی آہٹ پر اللہ اکبر رسول اللہ فدا فدا ہو جائیں، وہ لختے جگر دروازے پر موجود. اور جیسے دستک دی نا تو فرمایا کون؟ کہا فاطمہ. کہا کون فاطمہ؟ کہا فاطمہ بنت محمد. کہا کون محمد؟ یعنی یہ کہا. تو پھر جب کہا نا کہ فاطمہ بنت خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ ام حسنین، یعنی اپنا تعارف ابا امی اور بیٹوں کے ذریعے کروایا، تو حضور نے کوئی جواب نہ دیا، سوال پر سوال. اتنے میں سیدہ کو کہنا پڑا کہ علی کی بیوی فاطمہ. اور جب یہ کہا نا تو حضور نے فرمایا علی کہاں؟ یہ کہا نا کہ علی کہاں؟ اب ظاہر سی بات ہے قریبی میں گھر قریبی قریب تھے. اتنے میں پیچھے سے علی المرتضیٰ سرکار مولا کائنات تشریف لائے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا فاطمہ مجھے معلوم تھا یہ دروازہ بغیر علی کے نہیں کھلے گا. اس کے بعد دروازہ کھلا، حضور نے ان کو دونوں کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد جو بات چیت ہوئی تھی حضور نے وہی فیصلہ فرما دیا اور ان کی محبت کی دعا فرما کر انہیں گھر واپس بھیجا. یہ دعا کی برکت یہ ملی، باپ کی دعا کی، بابا کی دعا کی برکت یہ ملی کہ پھر زندگی میں کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا. میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کا کردار ہے، یہ ان نفوس قدسیہ کا کردار ہے. آگے سنیں، خاص کر کے میری قوم کی بیٹیوں تک یہ باتیں پہنچائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 نماز پڑھ لیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں اور شوہر کی اطاعت کریں، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بیوی جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اسے داخلہ عطا فرمائے گا. جنت میں جانے کے لیے حضور نے یہ عمل میں سے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا شوہر کی فرما برداری کریں. اللہ کی فرما برداری کے ساتھ شوہر کی فرما برداری بڑی ضروری ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو یہ عالم ہے فقہی مسئلہ اگر آپ کسی سے پوچھنے جاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا نفلی روزے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اس میں دو رائے نہیں. محرم شریف کے لے لو یا اسی مہینے کے روزے لے لو یا دیگر مہینوں کے جو برکت والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر بیوی کو روزہ رکھنا ہو نا تو بغیر شوہر کی اجازت کے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور بغیر شوہر کی اجازت کے مال میں سے صدقہ اور خیرات بھی نہیں کر سکتی. آج ہمارے یہاں تو کیسی تربیت دی جا رہی ہے اللہ بہتر جانے، شوہر بیچار جبا رکھنے کے لیے بیچار کر رہا ہے کہ اس میں کچھ رکھوں کہ نہیں، یعنی اب تکیے کے نیچے پاکٹ ہے نا بھائی، اب کون بھروسہ کر رہا ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو یہ عادت ڈالو کہ بیٹی یہاں تو گھر پہ ہمارے یہاں ساتھ میں ہیں، لیکن جب تجھے پروان چڑھا کر وہاں بھیجا جائے نا تو پھر جیسے ماں باپ کا تو خیال کرتی تھی نا، ایسے اپنے سسرال میں جا کر ساس اور اپنے سسور کا اور خاص کر کے اپنے شوہر کا خیال رکھنا. اس لیے کہ اگر ان کو تم نے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا تو تیرا گھر گھر نہیں رہے گا بلکہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا. جیتے جاگتے جنت مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے بھی رسول اللہ سے اتنی محبت فرمائی، حضور نے بھی ان سے محبت فرمائی، لیکن محبت کا انداز دیکھیں، شوہر سے محبت کا انداز دیکھیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے یوں محبت فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ اگر کسی پیالے سے پانی یا دودھ نوش کر لیتی تو حضور خود اپنے لب وہیں لگاتے جہاں حضرت عائشہ کے لگے ہوتے، اور حضرت عائشہ بھی بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ
رسول اللہ سے اسی طرح محبت فرماتی. بتائیے جناب, سیرت نبی میں ازواج مطہرات کا کردار بھی ہماری بچیوں کے لیے بہترین لائق تقلید بن سکتا ہے. کہ کتاب کا نام یاد رہے تو اپنی بیٹیوں کو تحفے میں دینا. امہات المؤمنین کی سیرت پر ایک بہترین ابھی ایک کتاب جو ہے شائع ہوئی ہے مکتبہ علمیہ سے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ کتاب اپنی بیٹیوں کو دیں, پڑھائیں. اردو نہیں سیکھ رہی ہیں, ان کو کسی آپا کے پاس بھیج کر اردو سکھائیں. اس لیے کہ بچیاں جب پڑھتی ہیں نا, مرد جب سدھرتا ہے نا تو وہ چند بچوں کو سدھار سکتا ہے, یعنی اپنے بھائی کو سدھار سکتا ہے, اپنے دوست احباب کو سدھار سکتا ہے. لیکن جب ایک بیوی یعنی ایک عورت پڑھتی ہے نا تو 2 خاندانوں کے سدھرنے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہوگا. اور جن کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, اللہ اکبر, ان میں سے ایک خاتون کا اور ذکر کر دو جن کا نام ہی فاطمہ ہے, لیکن اللہ اکبر, وہ اس شخصیت کے گھر میں جن کو اللہ نے پہلی صدی کا مجدد ہونے کا شرف حاصل کیا, یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ. ابھی امیر المؤمنین بنے, اور مطلب اس زمانے میں امیر المؤمنین یعنی بادشاہ. اب وہ امیر المؤمنین, اور ان کے نکاح میں ان کی جو بیوی تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک, یعنی یہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی لیکن بڑی شان کی مالکہ تھی. ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کے یہاں ماں باپ جیسے تو لاٹ نہیں مل سکتے نا. اب وہ جب نکاح کر کے آپ کے نکاح میں آ گئی, ایک دن کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کے جو ہے گلے میں ایک قیمتی ہار دیکھا جو مثل گوہر نظر آ رہا تھا. ان کے والد نے ان کو تحفے میں دیا تھا. تو ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنی بیوی سے کہا تاکہ تم اپنا زیور, یعنی جو ایک گوہر کے مانند ہے, یا تو تم اپنا زیور بیت المال میں جمع کر دو یا تو پھر مجھے ناپسند کر دو. یعنی اب ظاہر سی بات ہے بیوی اور شوہر کے اندر محبت کا ایک تقاضا ہے. اب وہ ہار کے لیے یہ کہا کہ یا تو آپ بیت المال میں جمع کرو, اور اگر نہیں کرتی تو پھر مجھ سے چھٹکارا لے لو, یعنی مجھے ناپسند کر دو. اب یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا, بڑا مشکل ہے. لیکن قربان جائیں, اس فرما بردار بیوی نے اپنا قیمتی ہار جو ابا نے دیا تھا مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے بیت المال میں جمع کرنا پسند کر لیا, لیکن اپنے شوہر کو ناراض نہیں ہونے دیا. آج ہمارے یہاں تو اگر معمولی سی بات میں آپ کی سمجھ میں اس لیے اس سے سادی فہم میں عرض کر رہا ہوں, جیسے کسی کے یہاں اگر کوئی پرسنگ ہو اور کوئی بیوی اگر اجازت مانگے کہ مجھے وہاں جانا ہے, اور اگر گھر والے منع کر دیں نا تو آنکھوں نالیاں منڈوی, مطلب ماتھا اوپر آ گیا ہے نا, مطلب مجھے نہیں جانے دیا. ارے بھائی نہیں جانے دیا تو کیا تم پر بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا, نہیں جانے دیا تو نہیں جانے دیا. اب تمہیں یہ چاہیے کہ وہاں تمہیں ان کی فرما برداری کرنی ہے. اگر چلے گئے تب سن لو, ہو سکتا ہے تمہارے چند رشتے دار خوش ہو جائیں, لیکن اس کی خوشی تمہیں جنت نہیں دلا سکتی. جو گھر میں تمہارا ناراض شوہر بیٹھا ہوا نا وہ تمہیں جہنم میں ڈال سکتا ہے. یعنی اب اس کے لیے فکر مند رہیں. کبھی بھی اپنے معاملات میں, خاص کر کے اپنی بیٹیوں کے معاملات میں, اگر ان کی آپ نے شادی کر دی اب ہمیں وسیع و ظرف بننا ہوگا. اس لیے کہ اب سارا کا سارا حق اس کا جو ہے نا اس کے شوہر کا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, حدیث شریف میں کہ باپ سے بھی زیادہ اب بیوی کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. اور یہ حدیث شریف میں بھی سنا رہا ہوں آپ کو. ایک صحابی رسول ہے, جہاد کے لیے نکلے, اور جیسی جہاد کے لیے نکلے نا تو اپنی بیوی سے کہہ کر گئے ہو, کہا کہ کام کرنا. کہا کیا؟ کہا جب تک میں نہ آ جاؤں گھر سے باہر مت نکلنا. کہا ٹھیک ہے. اب جیسی وہ تشریف لے گئے, اب تھوڑا عرصہ ہوا نا تو کسی نے ان کو خبر دی, کن کو, یہ جہاد میں جانے والے جو شخص تھے ان کی بیوی کو, کہ تمہارے گھر پہ جو ہے تمہارے والد صاحب بیمار ہو گئے. اور والد صاحب بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹی کو ایک درد ہوتا ہے. تو جیسے خبر دی نا, لیکن وہ شوہر کی اتنی فرما بردار تھی. سنو, فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس آنے والے شخص سے یہ کہا کہ آپ ایک کام کرو نا. کہا کیا؟ کہا کہ میرے شوہر مجھے منع کر کے گئے ہیں تو میرا یہ مسئلہ رسول اللہ کے دربار پہ پہنچا دو نا, کہ مجھے میرے شوہر نے گھر نکلنے سے منع کیا ہے, تو کیا میں اپنے باپ کی بیمار کرسی کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہوں؟ یہ مسئلہ حضور سے پوچھوایا ڈائریکٹ رسول اللہ سے. وہ قاصد نے جا کر حضور سے پوچھا
تو حضور نے فرمایا اس خاتون سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یعنی منع کر دیا نا. حضور نے یہ کہا کہ شوہر کی فرما برداری یعنی گھر سے نہ نکلے. باپ بیمار ہے وہ گھر میں ہی رہیں گے. تھوڑی دیر ہوئی نا, یعنی تھوڑے عرصہ بیتا نا تو خبر آئی, کہا تمہارے والد اس بیماری کی وجہ سے بستر علالت میں آخری اینڈ پر ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے باپ کی آخری وقت ہو تو ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کو مطلب بڑا تشویشناک معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے پھر مسئلہ پوچھا اور حضور سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ کیا میں اس حالت میں اب اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا ان سے جا کر کہو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یعنی اس حالت میں منع کر دیا. میں جو بتا رہا ہوں نا یہ اپنی بات نہیں ہے, یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں. کہا ان سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں. تھوڑا عرصہ بیتا نا, پھر اسی علالت میں اس بیوی کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ انتقال کر کے گزر گئے اور جیسے کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا, انہوں نے پھر بھی ایسی جانا پسند نہ کیا. کہا جا کے رسول اللہ سے پوچھ لو کہ اب مجھے اجازت ہے کہ نہیں. یعنی باپ کی میت پڑی ہے, حضور سے پھر بھی اجازت مانگی. کہا حضور سے پوچھ لو کہ میرے شوہر منع کر کے گئے, میں اب تو جا سکتی ہوں. تو مان جائیں گے اس زمانے کی خواتین پر جنہوں نے مسائل پوچھ کر اپنے شوہروں کی فرما برداری کی. آج ہمارے یہاں تو کوکنے یہاں منگنی ہوئے نا, کوکنے یہاں لگن میں نو ہلکا والا ہوئے نا کوئی بڑھنا کھڑا ٹھیکڑا ماری گھر کی باہر. لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی پوچھو نہیں تھوڑی ہمارے تھوڑی ضرور پڑے. ارے بھائی تو گھر کی مالک کا جو برابر ہے, اور وہ جو مالک ہے نا وہ بادشاہ ہے. شوہر جو ہے وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی شان نرالی ہوتی ہے. اس لیے ہر کس و ناقص عورت کے معاملات جو ہے نا بڑے ابتر اس لیے ہوتے ہیں, اس لیے کہ شوہر کی جب وہ قدر نہیں کرے گی تو شوہر تھوڑا کرے گا. ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا ہوگا. سنیں یہ صحابیہ کی بات, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اب میں جا سکتی ہوں. حضور نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا, کہا اس خاتون سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. شوہر نے منع کیا نہ نکلے. اب ان کے والد صاحب کا مطلب جو تدفین یا جو بھی تجویز تھا وہ ساری معاملات پڑ گئے. ایک عرصے کے بعد ان کے شوہر آئے. اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی مل کے اپنے مطلب سسرال جو انتقال کر گئے تھے وہیں ساس کے یہاں گئے اور اس کے بعد تعزیت کی. اور پھر وہ دونوں میاں بیوی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا, اے فلاں ابن فلاں, تیری بیوی کی تیری فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے والد کی مغفرت فرما دی ہے. یعنی یہ رسول اللہ نے بشارت سنائی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی حضور نے مغفرت کی بشارت سنائی. مغفرت اتنی آسان نہیں ہے, لیکن بیٹی اگر چاہے نا کہ شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو اللہ ان کے ماں باپ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس سے بہتر اور کیا چاہیے. ایک بات جاتے جاتے عرض کر دوں, ہمارے یہاں جو خرافات کا ایک بڑا رول چلا ہوا ہے دنیا بھر میں, آپ یہاں کی بات نہیں کر رہا, اور ابھی لاک ڈاؤن میں مطلب قانونی کارروائی ہے اس لیے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے نا. پوری دنیا میں سب لاک ڈاؤن میں, ورنہ تو بڑے شرح و بست کے ساتھ جو گناہوں کا مطلب ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس میں ناچنا کودنا شراب پینا جوا کھیلنا ایک لہر دوڑ جاتی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں یہ نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں. میں آپ کو ایک نکاح سنا دیتا ہوں, اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائیں. اس سے پہلے بھی میں نے ہو سکتا ہے آپ کو سنایا ہو. نکاح اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر ناچے نکاح نہیں ہوگا, بغیر راس لیے نکاح نہیں ہوگا, یا کلر چھاٹے نکاح نہیں ہوگا. یہ کوئی چیز ہمارے یہاں نکاح کے اس بیک گراؤنڈ میں ہے ہی نہیں. ہو ہمارے یہاں صرف ایجاب و قبول یہی نکاح ہے بس. قبل تو جو بلواتے ہیں یہی نکاح ہے. اس کے سوا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ کسی مستحب کے درجے میں بھی نہیں جاتا, اور لوگ اس کو ایک الگ تصور دے رہے ہیں. میں ایک نکاح سنا رہا ہوں. سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کا نکاح ہونے جا رہا ہے. اور وہ نکاح کا دستور میں نے ابھی پہلے ایک بات عرض کی نا, اسی نکاح کی تقریب میں یہ واقعہ پیش ہے. اس کو ہر جوان جو غیر شادی شدہ ہے یا وہ لوگ جن کے بیٹے جوان ہیں یا بیٹیاں جوان ہیں آگے چل کر وہ بھی اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی شادیاں کرائیں گے, ان سے دست بستہ یہ واقعہ یاد رکھنے کی گزارش کروں گا. یاد رکھیے گا جب اپنے بیٹے یا بیٹی کو جب نکاح کے موقع پر یاد دلائیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ان خرافات سے بچ جائے گا اور وہ سادگی کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے وہ نکاح کر لیں. سنیں, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نکاح کی تقریب ہو رہی ہے. سارے صحابہ مولا کائنات کے ساتھ مسجد نبی میں جلوہ فکر ہیں.
اور جیسے ہی مولا کائنات کی آمد ہوئی دلہا بن کر، اب ظاہر سی بات ہے علی دلہا بنے والا، اور وہ یہ کائنات کا وہ دلہا ہے کہ جس کی ولادت خدا کے گھر میں، سیدہ کائنات کی وہ دلہن ہے جس کی پیدائش رسول اللہ کے گھر میں، یعنی خدا کے گھر کا دلہا ہو، رسول اللہ کے گھر کی دلہن ہو، اور جب وہ دونوں ملتے ہیں تو پھر دنیا کو امام حسن اور امام حسین جیسی اولاد نصیب ہے۔ یہ کائنات کا دستور ہے، باپ مولا علی ہو، ماں سیدہ کائنات ہو، تو بیٹا پھر تاجدار کربلا بنتا ہے، امام حسن مجتبی بنتا ہے، ان کی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ بنتی ہے، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو کربلا کا امتحان دیتے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ نکاح کی تقریب جو ہوئی نا، اس کے معاملات سن لیں، جیسے مولا کائنات تشریف لے آئے اور اس کے بعد جیسے ہمارے یہاں ایک دستور ہے، بند کر دیں خدمت بہت شریف پڑھ سیدنا مولانا محمد بن مادر جنرل الچرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ کبھی کبھی میری تقریروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات چیت ہوتی ہے تو کبھی کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو اللہ ہم سب کے لیے آسان کرنا۔ حالانکہ میری طبیعت میں ایسا نہیں ہے، میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو کہ جب بھی میں اپنی تقریر کرتا ہوں تو میں اپنا درد پیش کرتا ہوں، اللہ جس کو سمجھ آتا ہے، لیکن ہوتا اکثر یہ ہے کہ جہاں بھی تقریر کرنے جاتا ہوں نا، تو وہ جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہاں کسی کو وہ گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اب وہ غصے میں آ جاتا ہے، یعنی میرا مقصد وہ ٹارگیٹ ہوتا نہیں جو وہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، میرا کام تو جنرلی بات کرنا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ میں آپ کو شادی کے موقع کی بات بتا رہا ہوں، میں جس مسجد میں تقریر کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر صاحب کے ہیں، اور قریب میں بندے میں نکاح کرتا ہوں، مجھے بھی نکاح کے موقع پر مطلب یہ شادی کے موقع پر مسجد سے بلایا، اب میں یہی بات کر رہا تھا اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اب اس میں نے شراب، جوا، دارو، جو کچھ بھی وہ سب دنیا بھر میں چلتا ہے، تو میں اسی پہ تقریر کر رہا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گھر کے چار بھائی اسی میں انوالو ہیں، اب سمجھ گئے میری بات۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی وضاحت کہہ رہا ہوں۔ اب جیسی تقریر تو ہو گئی، اب تقریر کے بعد اندر گھر میں گئے اور ہنگامہ ہوا، مطلب کہ یہ مولانا کو اب نکاح میں آنے نہیں دیں گے، یعنی اس کو بلانا نہیں ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا، حالانکہ نکاح میں ہی پڑھانے گیا تھا، مطلب وہی نکاح میں شرکت بھی کیا تھا، کیونکہ میرے قریب میں رہتے تھے، تو میرا ایک فرض ہے کہ میں میری مسجد کے قریب رہتے ہیں تو جانا نا، اور میرا ایک محبت بڑا اصول ہے کہ تقریر میں تھوڑا غصے میں ہوتا ہوں، الگ بیٹھ کے کبھی بات کریے تو میں بہت بڑی میٹھی باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ میرا فرض ہے، اس لیے تلوار رکھنی پڑتی ہے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کام ہی اسی دل کو صاف کرنے کے لیے یہ درد پیش کر رہا ہوں۔ اب ان سے بعد میں میری ملاقات بھی ہوئی اور بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور میں نے ان سے پھر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میرا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ لیں، مجھے آپ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میرا فرض تھا کہ میں نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے پروان چڑھانے کے معاملات میں یہ باتیں عرض کی۔ تو خیر یہ ضمن بات آ گئی تو وضاحت میں نے کر دی۔ کبھی بھی جب بھی کوئی تقریر ایسی ہو نا، یا کوئی بھی عالم دین کرے، تو کبھی بھی اپنے دل پر نہ لے، بلکہ اس کو اپنی اصلاح کا سبب بنائے، اللہ اس سے فائدے دیتا ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات کا نکاح ہونے کا بالکل وقت قریب ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں اجازت لینے جو جاتے ہیں نا، بچی کی اجازت لینے مطلب بیوی کی، تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ڈائریکٹ رسول اللہ اجازت لینے کے لیے تشریف لے، جیسے ہی خاتون جنت کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا سیدہ آج تیرا نکاح میں 400 مسکال چاندی میں، تیرا نکاح میں علی بن ابی طالب سے کرنے جا رہا ہوں، کیا فاطمہ تیری اجازت ہے؟ سیدہ کائنات نے سر نیچا کرتے ہوئے عرض کیا، کہا بابا علی تو منظور ہیں، لیکن یہ 400 مسکال جو چاندی ہے نا وہ منظور نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا اس سے زیادہ مہر رکھ دوں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ سونا اور چاندی یہ تو بادشاہوں کی بیٹیوں کے مہر ہوا کرتے ہیں، میں تو ساری کائنات کے مالک و مختار بابا کی بیٹی ہوں، میرا بھی یہی مہر رکھ دیا تو پھر کوئی تخصص نہیں ہوگا اس میں، یعنی خصوصیت نہیں رہ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ اتنے میں سنیے یہ بیٹی اور باپ کے درمیان، یعنی کائنات کی وہ عظیم شخصیات کے درمیان بات ہو رہی تھی، اتنے میں یہ گھر کی شان رہی ہے کہ جب بھی یہ 5 تن بات کرتے
تو فوراً سدرہ کے مکی جبریل امین علیہ السلام اینی ٹائم اللہ کا حکم لے کر اس دروازے پر حاضر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ پنجتائے پاک کی شان رہی ہے کہ جب بھی ان کے معاملات رہیں تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام دروازے پر حاضر ہوتے اللہ کا حکم لے کر. اور جیسی ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو دروازے پر دستک آئی. حضور نے فرمایا کون؟ کہا حضور جبریل. حضرت جبریل علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت دی. فرمایا جبریل بتائیں کیا بات ہے؟ کہا کہ سیدہ کے نکاح کا مہر اللہ نے جنت رکھ دی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی ہے. یہ پیغام لے کر آیا ہوں. سلام کلام کے بعد کہا کہ حضور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں. جنت بھی رکھ دی اور جنت کی نعمتیں بھی رکھ دی. اللہ اکبر. جیسے سیدہ کائنات کو حضور نے بتایا فاطمہ تیرا مہر اس کے ساتھ جنت بھی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی ہیں. لیکن واہ ملکہ فردوس سے بری بے نیاز باپ کی بے نیاز بیٹی, سخی باپ کی سخی بیٹی عرض کرتی ہے بابا فاطمہ کا مہر مجھے جنت بھی پسند نہیں. یعنی یہ جنت ہے نا وہ بھی میں اپنا مہر پسند نہیں کرتی. پتہ یہ چلا جنت بھی در فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہے. یعنی اس شان کی ملکہ فردوس سے بنی ہے وہ. جیسے یہ کہا نا کہ مجھے یہ پسند نہیں تو حضور نے فرمایا فاطمہ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت سنیں کہ وہ درد جو سیدہ کائنات نے سنا ہے نا وہ ہمیں اپنے نکاح کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے, اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے. سیدہ کائنات عرض کی بابا میری تمنا یہ ہے میں جب سے سمجھدار ہوئی ہوں نہ کہا تب سے میں نے آپ کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے. اور میں نے جب روتے دیکھا اور پوچھا اور معلوم کیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں تب سے مجھے پتا چل گیا کہ آپ امت کے غم میں ہوتے ہیں. یعنی امت گنہگار ہے, سیاہ کار ہے, اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہوتے ہیں. اور میں نے جس دن سے یہ سن لیا نا بابا میری بھی فکر یہی بن گئی ہے کہ میں بھی اس لیے زیادہ روتی اور گر گراتی رہتی ہوں, سجدہ ریز رہتی ہوں کہ اللہ میرے سجدوں کی وجہ سے آپ کی امت کی مغفرت فرما دے, آپ کی امت کو بلا حساب بخش دے اور جنت دے دے. میری بھی یہی تمنا ہے. اللہ نے جنت کی نعمتیں تو رکھی ہے لیکن آپ ہی سے سنا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت میں صرف نیکوکار جائیں گے. فاطمہ کی تمنا یہ ہے کہ کاش اللہ ایسا کوئی سبب پیدا فرما دے کہ میرے نکاح کا مہر آپ کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت جو ہے وہ رکھ دے تاکہ آپ بھی راضی ہو جائیں اور آپ کا خاندان بھی راضی ہو جائے اور آپ کی رضا کی وجہ سے اللہ خود بھی راضی ہو جائے. یہ کائنات میں وہ ساری شادی ہے جن کے دروازے میں جنت کے اندر تو جنت یہ دنیا تو دنیا جبریل علیہ السلام کے لیے جنت میں بھی جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بغیر اجازت کے وہ جا سکتے ہیں. لیکن ایک کائنات میں گھر ایسا ہے جسے در فاطمہ کہتے ہیں. وہاں ان کو آ کر اجازت لینی پڑتی ہے تب دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں. کائنات کی وہ ملکہ فردوس سے بڑی جنہوں نے اگر اپنے نکاح کے موقع پر اگر کسی کو یاد کیا ہے نا تو ہم جیسے سیاہ کاروں کو یاد, ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں. اب جب انہوں نے تمنا کا اظہار کیا نا تو دوستو سنو اللہ کا پیغام کیا آیا. جبریل وہیں سے سدرہ پر گئے, اللہ کا پیغام لے کر دوبارہ آئے اور لکھت لے کر آئے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی اپنی بھاشا میں یوں سمجھے کہ کاغذات بنا کر آئے لکھت, اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرمائیں اور سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اللہ نے لکھت یہ مہر بھیجا ہے کہ فاطمہ سے کہیں کہ وہ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں. میں نے اس کی نکاح کا مہر آپ کی ساری امت کی بخشش لکھی ہے. وہ جنت سے بھیجا ہوا پرزہ کاغذ. نکاح جو ہے نا آپ کا کم عمر میں ہوا ہے یعنی چھوٹی عمر میں, اور مثال مبارک غالباً تقریباً جہاں تک میرا ان بزرگوں کی وجہ سے کام کر رہا ہے تقریباً زیادہ سے زیادہ عمر 33 سال یا اس سے کم کے اندر اسی عمر میں آپ کا وصال بھی ہوا ہے. اس عمر سے لے کر یعنی نکاح کے دن سے لے کر اس عمر تک انہوں نے وہ امت کے نام کی جو بخشش کا مہر تھا نا اس پرزے کو آپ نے سنبھال کر رکھا. اور جب آخری وقت آیا نا سیدہ کائنات کا یعنی وصال کا وقت تو جہاں مولا کائنات کو بلا کر ساری وصیتیں کی نا ساتھ میں یہ بھی وصیت کی. کہا علی المرتضیٰ کہا کیا؟ کہا میری فلاں گٹھری کے اندر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا. مولا کائنات نے پوچھا فاطمہ اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا اس کو راز رہنے میں راز ہے. تو کہا نہیں آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ آپ بتا دیں. جب ابا جان کا نام پڑا نا رسول اللہ کا
تو کہا کہ علی آپ نے بابا جان کا نام لے نہیں لیا ہے تو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ سے نکاح ہوا تھا نا تو میری تمنا یہ تھی کہ میری نکاح کا مہر جو ہے نا وہ امت کی بخشش کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اللہ نے لکھت وہ دستاویز بھیجے تھے جو آج تک میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ تمہیں وصیت اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، تو یہ پرزہ دکھا کے کہوں گی کہ اللہ آج اپنا وعدہ پورا فرما کر امت کی بخشش فرما دے۔ یعنی انہوں نے خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھا اور انہوں نے غم کے موقع پر بھی یاد رکھا۔ آج ہم جو خوشی کی تقریب میں حضور کا میلاد سجا رہے ہیں نا اور ذکر فاطمہ کر رہے ہیں، ذکر مولا کائنات کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی خوشی میں برکت لانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس سے ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے۔ دنیا ہے نا چند ٹکے کی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ دنیا صرف 3 دن کی ہے۔ کتنی؟ صرف 3 دن کی ہے۔ ایک وہ دن جو گزر چکا ہے، ایک وہ جس میں ابھی ہم ہیں، اور ایک وہ جس میں موت آنی ہے۔ اس سے زیادہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے سب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کاش ہمیں خوشیوں کے موقع پر اللہ کی رضا اگر یاد آ جائے، رسول اللہ کی رضا یاد آ جائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی واقعات اگر یاد آ جائے نا، تو پھر ہمارے یہاں یہ شادیوں میں جو ہو رہا ہے وہ بند ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں ہماری نسلوں کی شادیوں کے بعد ان کے اندر جو اشتیاق پیدا ہوں گے نا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے ماں باپ عاشق بنے، حضور کے محب بنے، حضور کے اہل بیت کے محب بنے، صحابہ کے مؤدب بنے، اور خاص کر کے جاتے جاتے اب شبیر بھائی کی خوشی کے لیے، ان کی صاحبزادی کی خوشی کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ میں آپ کے یہاں کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے ایک شبیر بھائی کا پروگرام جو ہے مس کیا تھا۔ میں سب کے سامنے شبیر بھائی سے معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں اس میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا، اس لیے مجھے آپ معاف فرمائیں، اور سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں شبیر بھائی سے معافی طلب کر رہا ہوں۔ اور دوسری عرضی یہ پیش کر کے جا رہا ہوں، آپ کے یہاں یقیناً ماحول اچھا ہی ہوگا، لیکن آپ سے سب سے عرض ہے ابھی جو حالات بن رہے ہیں آپ کو سب کو معلوم ہے، آپ کے قریب میں ہونا ہے، ابھی ہم ایک دن بھی ہمارا نہیں ملتا کہ روزانہ کسی نہ کسی کی زیارت ہو رہی ہے، یعنی اموات کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ خوشی کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات عرض کر دے رہا ہوں، اللہ کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو توبہ کی طرف لائیں، سچے دل سے۔ ہر نوجوان، چھوٹا بڑا، مرد عورت سب توبہ کریں، استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے نا تو وہ توبہ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک لفظ ہر چیز وہ چھوٹ جاتی، ایسا نہیں کہتا، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور اس کے لیے آپ کے یہاں اذان بھی ہوتی ہوگی، 5 وقت نماز کے لیے حاضری دیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، روئیں۔ چلو بھائی آپ کے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن دنیا بڑی پریشان ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی پریشان ہے، اور اتنی سازشوں کے تحت آج پوری دنیا جو ہے مطلب بند ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں نا یہ تو دیو کی وجہ سے آ رہی ہے، لوگوں کا ایک یہ تھا نا کہ یہ تو میری وجہ سے تھوڑا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش جو بند ہوئی تھی نا تو اللہ نے فرمایا 70,000 کے مجمع میں کہا اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اس لیے بارش نہیں ہو رہی۔ 70,000 کے مجمع میں ایک بندے کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے نا بھائی، لیکن قدرت کے یہاں ہے کہ ایک کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا دوسرے کی وجہ سے آیا ہوگا، یہ سازش دوسروں کی وجہ سے ہو رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی پاپی اور گنہگار ہوگا جس کی وجہ سے یہ پوری امت مبتلا ہے آزمائش میں۔ اگر آپ توبہ کرو گے نا تو اللہ آپ کی توبہ کی برکت کی وجہ سے اللہ سب کو آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اب مسجد کی طرف جانا ہوگا، مسجد کی طرف جانا، اور دوسرا کام یہ سونپ کے جا رہا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، اگر وہ میری بات سن رہی ہے، اللہ کے لیے آپ گھروں میں رہ کر نماز پڑھیں گی، اور نماز کے بعد اگر اللہ توفیق دینا تو 5 منٹ کا وقت نکالیں، 5 منٹ کا۔ ہم باتوں میں 24 گھنٹہ لگے رہتے ہیں، لیکن میری بہنوں سے گزارش ہے اللہ اگر توفیق دینا تو مغرب سے 5 منٹ پہلے بیٹھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کی عادت آتا ہے، اس لیے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ مستورات کو جو ہے نا صنف نازک کہا گیا ہے، اس کا درد جب کوئی نہیں سنتا نا تو پھر رسول اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اپنی بہنوں کو تحفہ جو دے رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور کا جب آخری وصال کا وقت ہے نا تو حضور نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی، ایک نماز کے معاملے میں، دوسری جس کے معاملے میں عورتوں کے حوالے سے فرمایا، کہا اپنی بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو،
اپنی بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، اپنی بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، یعنی خوف زدہ کیا، کہا کہ ان کو مت ستانا۔ یعنی حضور کا آخری وقت میں ان عورتوں کی ہمدردی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے انہیں یہ پیغام دیا کہ جب تمہاری کوئی نہ سنے نا تو محمد عربی سے کہہ دیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انہیں درود شریف کی عادت ڈلوائیں۔ وہ جب عمر لائق ہوگی نا تب تک کثرت درود کی عادی بن جائے گی، اور وہ جب سسرال جائے گی اور کوئی پریشانی آئے گی اور عادت یہ بنی رہے گی کہ ہر مغرب سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف کی عادی رہے گی، اور جیسے جیسے سسرال میں جا کر مغرب کا وقت قریب ہوگا 100 مرتبہ حضور کے دربار میں جو درود شریف جاتا ہے آپ جانتے ہیں، ہمارے یہاں تو نئی نامہ کا ایک کارڈ کسی کے یہاں چلا جائے نا ہمارے نام کا، جیسے شبیر بھائی نے بھی کارڈ دیے ہوں گے نا آپ کو، گاؤں میں بھی دیے ہوں گے، باہر بھی دیے ہوں گے، کارڈ آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے بلا تشبیہ اور تمثیل۔ جب بندہ یا امتی یا امت کی کوئی عورت جب درود شریف پڑھتی ہے نا تو فرشتہ حضور سے جا کر یہ کہتا ہے حضور آپ کی فلانی ابن فلانی فلاں آپ کی کنیز نے درود و سلام بھیجا، یعنی اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کے بابا کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور 100 مرتبہ اگر درود پڑھے تو فرشتہ 100 بار کہتا ہے کہ حضور آپ کے فلاں امتی عورت نے یا فلاں امتی مرد نے آپ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجا۔ میں کہتا ہوں نئی نما کے ایک آدمی کے پاس اگر کسی کا نام پہنچ جائے تو وہ اتنی ہمدردی کرتا ہے، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہوں وہ کتنی رحمت نوازی کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں عورتیں درود شریف کی کثرت کریں نماز کے ساتھ۔ میرے بھائیوں سے گزارش ہے، آپ نے اتنی دیر تک مجھے ختم کیا اور جو کچھ بھی باتیں میں نے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر اچھی نہ لگی ہو لیکن پھر بھی آپ نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس مقصد کے لیے جناب شبیر بھائی نے یہ محفل پاک سجائی ہے اللہ تعالیٰ اس خوشی کی تقریب میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، ہونے والے دلہا اور دلہن کے درمیان اللہ الفت اور محبت عطا فرمائیں، اللہ ان کی کوکھ سے جو اولادیں عطا فرمائیں صالح اور نیک اولادیں عطا فرمائیں، جیتے جی انہیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں، اور جس خاندان میں آپس میں یہ رشتہ طے ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دونوں خاندان والوں میں بھی الفت اور محبت عطا فرمائیں۔ ہم سب نے جو باتیں سنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، بالخصوص میری بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے بولنے سننے میں کسی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔